السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن سراقة بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 91 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سراقہ بن مالک بن جوشم یہ قبیلہ مدلج کے تھے، اس لیے ان کو المدلجی کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو سفیان معروف صحابی ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ اخیر میں اسلام لائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو نبی یا ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اسے انعام ملے گا، اور بہت قیمتی انعام تھا، 100 اونٹ کا اعلان ہوا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی ملکیت تھی یہ۔ سارے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تلاش کرنے کے لیے، لیکن کسی بھی شخص سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یعنی جانے کے لیے، تلاشنے کے لیے بہت سارے لوگ گئے تھے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم یہ راستے کے بڑے ماہر تھے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہو چکے تھے اور بری نیت سے، برے ارادے سے نکلے ہی تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے کہ ان کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ ان کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا تھا، آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ انعام کی لالچ میں رسول کو گرفتار کرنے چلے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ منت سماجت کی اور کہا مجھے امان دے دیجئے، امان طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں کی تھی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ سیدھے واپس لوٹ جاؤ اور جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو واپس لے کے چلے جاؤ۔ سراقہ نے ایسا ہی کیا، کہا میں راستے کا سب سے زیادہ ماہر ہوں، میں نے پورے علاقے کا دورہ کر لیا ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ، کامیابی نہیں ملے گی، رسول نکل چکے ہیں۔ اس شرط پر آپ نے امان دے دی۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ اے سراقہ بتاؤ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی
جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ روشن مستقبل کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آج اسلام اجنبیت میں ہے، اسلام اور مسلمان کمزوری میں ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا بہت جلد، کسرا کا کنگن تمہیں پہنایا جائے گا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو اور پیشن گوئی کی تھی، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں پیارے نبی کی پیاری پیشن گوئی مکمل ہو گئی۔ کسرا فتح ہوا، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور وہاں کے تخت و تاج کو، وہاں کے مال غنیمت کو مدینہ لایا گیا، مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کسرا کا کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنایا گیا۔ اب دیکھیے، یہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کفر پر تھے، مال کی لالچ میں رسول کو گرفتار کرنے نکل پڑے تھے، لیکن کامیابی نہیں ملی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی تھی، جو پیشن گوئی آپ نے کی تھی، اس کی عملی تفسیر آپ نے دیکھ لی۔ سن 24 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، تو ان سے یہ روایت ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور ہے، جیسا کہ خود امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال روایت دیکھیے، وَأَن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء۔ علم مانے سکھانا، علم یعلم کے معنی ہوتا ہے سکھانا، علمنا اس کا معنی ہوگا ہمیں سکھایا، علمنا ہمیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، فی الخلاء قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں، قضاء حاجت کے متعلق، پیشاب پاخانے کے متعلق کیا سکھایا؟ ان نقعد علی الیسری، ان نقعد، ان مانے یہ کی، نقعد ہم بیٹھیں، ان نقعد یہ کی ہم بیٹھیں، یعنی جب پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جائیں تو ہم بیٹھیں، یعنی بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کریں، اور اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ علی الیسری، علی مانے پر، یسری مانے بایاں، بایاں مطلب یعنی بایاں پیر، ان نقعد علی الیسری یہ کہ ہم بائیں پیر پر بیٹھیں، یعنی جسم کا زور جو ہے بائیں پیر پر رکھیں، وننصب الیمنی، نصب ینصب اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، نصب کرنا، کھڑا کرنا، وننصب اور ہم کھڑا کریں، یعنی اس پر بوجھ وزن اپنے جسم کا کم رکھیں، جسم کا جو وزن ہے، بوجھ ہے، یہ بائیں پیر پر ہو، وننصب الیمنی اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں، سیدھا رکھیں، نصب کرنا مطلب گاڑنا، سیدھا کرنا، کھڑا کرنا، وننصب الیمنی، یمنی مانے دایاں، وننصب الیمنی اور ہم دائیں پیر کو سیدھا رکھیں، کھڑا رکھیں، یعنی اس پر وزن نہ دیں۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف، امام بیہقی
رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، یعنی سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دیکھیے قضاء حاجت کے سلسلے میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ اسی طریقے پر یا اسی شکل پر قضاء حاجت کریں، پاخانہ کریں، کہ دائنے پر زور کم دیں، بائیں پر زور زیادہ دیں۔ ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے اس طریقے سے قضاء حاجت کرنا، پاخانہ کرنا آرام دہ ثابت ہوتا ہے، یعنی فضلہ گندگی پاخانہ نکلنے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جو معدہ ہے، یعنی جہاں سے وہ فضلہ اور گندگی نکلتی ہے، انسان کا معدہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو اب جب بائیں طرف ہوتا ہے تو بائیں پیر پر جب زور دیں گے تو پاخانہ نکلنے میں سہولت ہوتی ہے۔ بس یہ طبی اعتبار سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ ہے، یعنی جس طریقے سے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا چاہیے اس میں یہ مناسب طریقہ ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس حیت اور اس شکل پر بیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ قضاء حاجت یعنی پاخانہ کریں۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء، علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، فی الخلاء قضاء حاجت کے سلسلے میں، ان نقعد علی الیسری، کہ ہم بیٹھیں بائیں پیر پر، یعنی بائیں پیر پر زور زیادہ دیں، وزن زیادہ رکھیں، وننصب الیمنی، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں، دائیں پیر کو کھڑا رکھیں۔ رواہ البیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے اس طرح بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے اور پیشاب پاخانے کے نکلنے میں سہولت ہوتی ہے، تو طبی اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اب جب حدیث ضعیف ہے تو حدیث سے کوئی مسئلہ یا کوئی فائدہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایسی کوئی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے کہ کس طریقے سے بیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کیا جائے۔ بس یہ کہ پیشاب پاخانہ بیٹھ کر کیا جائے، لیکن اس کے بیٹھنے کی شکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کی بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ دائیں پیر پر زور کم رکھیں، اس کو کھڑا رکھیں، اور بائیں پیر پر وزن زیادہ دیں، بائیں پیر پر وزن زیادہ رکھیں، زور اس پر دیں، اور دائیں کو سیدھا کھڑا رکھیں، اس پر وزن کم رکھیں، تو یہ بات جو ہے طبی اعتبار سے درست ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔